شوکت صدیقی کی کہانی خان بہادر۔ لائبریری تک پہنچنے کے لیے کشادہ گیلری سے گزرنا پڑتا تھا، جس کی گہری نیلی دیواروں پر قدیم فن مصوری کے اعلیٰ شاہکار آویزاں تھے۔ بلور کی دیوار گیریاں اور چاندی کے منقش شمعدان تھے۔ رات گئے جب موم بتیاں روشن ہوتیں تو ان کی کافوری روشنی میں گیلری کے در و دیوار پر ایک مقدس سناٹا چھا جاتا۔ کارنس پر رکھے ہوئے کانسی کے مجسمے زیادہ باوقار نظر آتے اور آبنوسی الماریوں میں قرینے سے سجے ہوئے تاریخی نوادرات کی عظمت اور بڑھ جاتی۔ سہپہر کے سائے طویل ہو گئے تھے اور گیلری پر ایک ہیبت ناک سکوت چھایا ہوا تھا۔ دروازہ کھول کر گیلری کے اندر سب سے پہلے والفورڈ داخل ہوا اور اس کے پیچھے خان بہادر عبد الباقی آیا۔ چند قدم پیچھے ہٹ کر خان بہادر کا نوجوان پرائیویٹ سیکریٹری مؤدب کھڑا تھا۔ تینوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گیلری کے اندر آ گئے۔ والفورڈ گہری نظروں سے گیلری کے نوادرات کا معائنہ کر رہا تھا۔ نوادرات میں اس کی دلچسپی دیکھ کر خان بہادر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ وہ بڑی مستعدی کے ساتھ ان تاریخی اشیاء کے متعلق ایک ایک تفصیل بتا رہا تھا۔ بار بار وہ ہاتھوں کو مل کر اظہار معذرت کے طور پر کہتا، اگر آپ سے ہندوستان میں ملاقات ہوتی تو پھر میں آپ کو اپنے نوادرات کا ذخیرہ دکھاتا۔ یہ تو سمجھیے بچی کچی اشیاء ہیں، کچھ اپنے ساتھ لے آیا تھا، کچھ ادھر ادھر سے خرید کر اکٹھا کی ہیں۔ یہ بھی سمجھیے کہ غنیمت ہے۔ ایک شرنارتھی ہندو سے جائیداد کا تبادلہ کر لیا تھا تو اتنا بھی ٹھکانہ ہو گیا، ورنہ الاٹمنٹ کے چکر میں سرکاری دفتروں کا طواف کرتے کرتے ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوتی۔ والفورڈ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ درمیان میں کبھی کبھی وہ کوئی مختصر سا سوال بھی کر لیا کرتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہر طرح خان بہادر کی خوشنودی حاصل کرنے کا خواہاں تھا۔ چلتے چلتے والفورڈ ایک الماری کے سامنے جا کر ٹھہر گیا۔ اس کے اندر ایک لمبی سی تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ اس کا دستہ سونے کا تھا اور کہیں کہیں سیاہ دھبے تھے، جن کو کسی خاص وجہ سے صاف کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے دریافت کیا، خان بہادر، اس تلوار کے اوپر یہ دھبے کیسے ہیں؟ خان بہادر نے آگے بڑھ کر بڑی احتیاط کے ساتھ الماری کا ایک پٹ کھولا اور مسکرا کر بتانے لگا، جی یہ خون کے دھبے ہیں۔ اس تلوار سے میرے دادا نے سن 1857 میں 1200 باغیوں کو قتل کیا تھا۔ والفورڈ کو اس کی بات پر جیسے یقین نہ آیا، آنکھیں پھاڑ کر بولا، 1200 باغیوں کو قتل کیا تھا؟ کیسے؟ خان بہادر سینہ چوڑا کر کے بڑے فخریہ لہجے میں کہنے لگا، بظاہر آپ کو یہ بات بڑی حیرت انگیز معلوم ہوتی ہوگی، مگر ہے یہ اپنی جگہ حقیقت۔ دراصل میرے دادا مرحوم نواب عبداللہ غضب کے جری اور بہادر تھے۔ ان کے لیے تو مشہور ہے کہ شیر کا شکار ہمیشہ تلوار سے کیا۔ میدان جنگ میں دشمن کو ہمیشہ للکار کر مارتے تھے، کبھی غافل دیکھ کر حملہ نہیں کیا۔ والفورڈ خان بہادر کی بات کی تردید کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے غدر پر ایک کتاب دیکھی تھی، غالباً اس میں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ عرصے کی بات ہے، ورنہ میں آپ کو اس کتاب کا نام بھی بتا دیتا۔ اس کے اس جھوٹ پر خان بہادر کے نوجوان سیکریٹری نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو ضبط کیا، مگر خان بہادر کا سینہ اور بھی کشادہ ہو گیا۔ بڑے طمطراق سے بولا، ضرور پڑھا ہوگا ان کا تذکرہ آپ نے۔ یہ تو غدر کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جس وقت ہندوستانی فوج میں بغاوت پھیلی، میرے دادا قلعہ چاند گڑھ کے قلعے دار تھے۔ باغی جب میرٹھ سے نکل کر دہلی کی جانب بڑھے تو گرد و نواح کے علاقوں کے انگریزوں نے قلعہ چاند گڑھ میں آ کر پناہ لی تھی۔ ان کی تعداد سینکڑوں تھی، لیکن جب باغیوں کا ایک دستہ چاند گڑھ کی طرف بڑھا تو انگریز حکام کو بڑی تشویش ہوئی۔ دادا مرحوم نے ان سے کہلوا دیا کہ جب تک ان کی گردن پر یہ سر ہے، کسی پر ذرا بھی آنچ نہیں آئے گی۔ انہوں نے وہی کیا۔ جب باغیوں کی فوج قریب آ گئی تو انہوں نے کہلوا دیا کہ اس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سمجھنا کہ منہ کی کھانی پڑے گی، مگر وہ باز نہ آئے۔ آخر میرے دادا نے خود قلعے سے نکل کر حملہ کیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے، ایک ایک کو چن چن کے قتل کر دیا۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں یہی تلوار تھی۔ انہوں نے 1200 کے 1200 باغی تہ تیغ کر دیے۔ اس میں شک نہیں کہ قلعے دار عبداللہ نے سونے کے دستے والی تلوار سے 1200 باغیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، لیکن روایت کچھ اس طرح ہے کہ عبداللہ نے باغی فوج کو دھوکے سے قلعے کے باہر دلاسا دے کر ٹھہرا لیا تھا اور کھانے میں زہر ملوا دیا۔
جب وہ زہر سے ہلاک ہو گئے تو اپنی بہادری کا سکہ بٹھانے کے لیے ان کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا۔ والفورڈ بڑی توجہ کے ساتھ خان بہادر کی باتیں سن رہا تھا، جو اس تلوار کے متعلق ایک ایک تفصیل بتا رہا تھا۔ آخر جب امن و امان قائم ہوا تو میرے دادا کو بہت بڑی جاگیر عطا ہوئی۔ اس وقت سے یہ تلوار ہمارے خاندان میں قیمتی ورثے کے طور پر بڑی عزت سے دیکھی جاتی ہے۔ والفورڈ اس کی باتوں سے واقعی متاثر ہو گیا تھا، یا محض خان بہادر کو خوش کرنے کے لیے اس نے بڑی عقیدت کے ساتھ تلوار کے سامنے سر جھکا دیا۔ اس کے بعد اس نے وہ درجنوں طلائی اور نقرئی تمغے دکھائے جو اس کے بزرگوں کو حکومت انگلستان کی خیرخواہی میں کارہائے نمایاں انجام دینے کے صلے میں عطا ہوئے تھے۔ وہ اسی قسم کے خاندانی نوادرات دکھاتا ہوا جب ایک الماری کے پاس پہنچا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ مخمل کے کارچوبی غلاف پر پرانی وضع کا ایک گھسا گھسایا جوتا رکھا ہوا تھا۔ والفورڈ اس کو دیکھ کر بہت چکرایا۔ اس کی سمجھ میں اس جوتے کی وہاں موجودگی کا کوئی سبب نظر نہ آیا۔ پھر وہ گھسا گھسایا جوتا جس اہتمام سے سجا کر رکھا گیا تھا وہ اور بھی تعجب انگیز تھا۔ کہنے لگا، خان بہادر، یہ جوتا ہی ہے یا کچھ اور؟ خان بہادر مسکین سی صورت بنا کر بولا، ہے تو یہ جوتا ہی، مگر یہ بہت بڑی خاندانی امانت ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے خاندان کی عظمت وابستہ ہے۔ کیوں نہ میں آپ کو بھی اس کی تاریخی اہمیت سے آگاہ کر دوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے دادا بڑے عیاش جاگیردار تھے۔ انہوں نے اپنی عیاشی میں ساری جائیداد بالکل تباہ کر دی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے انتقال کے بعد میرے والد پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ تمام جاگیر نیلام ہو چکی تھی۔ ان کی حالت اس بھری دنیا میں قلاش کی سی تھی۔ پھر اسی جوتے نے دستگیری کی اور آج اسی کے طفیل آپ یہ جائیداد اور ٹھاٹ باٹ دیکھ رہے ہیں۔ والفورڈ اور بھی چکرایا کہ بھلا یہ سوکھا سڑا جوتا کس طرح دستگیری کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی حیرت کا اظہار نہ کر سکا۔ خود خان بہادر نے ہی اس کی الجھن کو بھانپ لیا۔ کہنے لگا، جب والد مرحوم بہت پریشان ہو گئے تو انہوں نے اپنے بزرگوں کے تمغات اور انگریز افسروں کے سرٹیفکیٹ لے کر حکام کے پاس درخواستیں گزارنا شروع کی۔ انہی دنوں خوش نصیبی سے ایک نیا کمشنر تبدیل ہو کر آیا تھا۔ اس کا تعلق کچھ شاہی خاندان سے تھا، اس لیے اس کو بڑے اختیار حاصل تھے۔ والد مرحوم نے اس سے ملنے کی بہتیری کوشش کی مگر رسائی نہ ہوئی۔ آخر انہوں نے اس کے ایک منہ چڑھے خانسامہ سے یارانہ گانٹھا اور ایک روز رات کو اس کے بنگلے پر جا پہنچے۔ وہ اس وقت باہر لان میں بیٹھا شراب سے شغل کر رہا تھا۔ وہ اس کے روبرو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ مگر ان سے کچھ بھی نہ کہا گیا، خاموش کھڑے رہے۔ اس نے اصرار کر کے پوچھا مگر ان کا منہ پھر بھی نہیں کھلا۔ وہ جھنجھلا کر چیخنے لگا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہ اس وقت نشے میں دھت ہو رہا تھا۔ غصے میں بوکھلا کر اٹھا اور والد مرحوم کی کمر پر کئی ٹھوکریں لگا دیں۔ والفورڈ نے جھٹ سے کہا، بڑا بدتمیز آدمی تھا۔ خان بہادر نے جواب دیا، تھا تو بدتمیز آدمی مگر دل کا برا نہیں تھا۔ چنانچہ ٹھوکریں مارنے کے بعد ذرا دیر تک تو خاموش بیٹھا رہا، پھر خود ہی اس نے اپنی غلطی کو محسوس کیا۔ کہنے لگا، ویل امامی، ہم نے تمہارے کئے ٹھوکر مارا؟ والد مرحوم نے کہا، حضور ٹھوکریں تو مجھ کو یاد ہیں، آگے آپ کو خبر ہوگی۔ وہ ہنس کر بولا، اچھا جاؤ، تم کو 6 گاؤں بخشش کیے۔ والد مرحوم نے جھک کر آداب کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ پوچھنے لگا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے برجستہ کہا، حضور یہ جوتا بھی مجھ کو عنایت ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی، میں اس کو یادگار کے طور پر رکھوں گا۔ کمشنر اس بات پر بے حد خوش ہوا۔ 2 گاؤں اس نے جاگیر میں اور بڑھا دیے اور یہ جوتا پیر سے نکال کر دے دیا۔ بات کہتے کہتے خان بہادر کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے پلٹ کر اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کو دیکھا جو بڑی سعادت مندی سے گردن جھکائے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ خان بہادر ایک دم سے اس پر برس پڑا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ لائبریری میں جا کر دیکھو وہاں اب تک کیا کیا گیا۔ ہم دونوں ابھی وہیں جا کر بیٹھیں گے، صاحب سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ پرائیویٹ سیکرٹری فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد خان بہادر گیلری کے دوسرے نوادرات کے متعلق والفورڈ سے باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں گیلری کو عبور کر کے لائبریری کے اندر پہنچ گئے۔ لائبریری کے ایک حصے میں الماریوں کے اندر سلیقے کے ساتھ کتابیں سجی ہوئی تھیں، جن میں بعض بڑے نایاب قلمی نسخے تھے۔ کتابوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ مدت سے الماریوں کو کھول کر دیکھا بھی نہیں گیا۔ دراصل یہ کتابیں اس کشادہ کمرے کی زیبائش کے لیے تھیں جس کی چھت پر خوش رنگ فانوس لٹک رہے تھے۔
فرش پر دبیز ایرانی قالین بچھا تھا، درمیان میں پرانی وضع کا صوفہ سیٹ تھا جس پر سرخ بانات کا غلاف بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف دیوار کے قریب سنگ مرمر کا ایک مجسمہ تھا جو اس طویل محرابوں والے کمرے میں بڑا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ دونوں کے وہاں پہنچتے ہی ایک خانسامہ نے میز پر شراب کے قرابے اور گلے لالا کی طرح کے مخروطی گلاس میز پر چن دیے۔ اس وقت فضا میں قدرے گھٹن تھی۔ خان بہادر نے تمام دریچے کھلوا دیے اور شراب کا دور چلنے لگا۔ لہیم شہیم جسم والے والفورڈ کے روبرو فربا اندام خان بہادر عبد الباقی بڑا حقیر نظر آ رہا تھا۔ اس وقت وہ بے حد مسرور تھا۔ اس کو خوشی تھی کہ عرصہ دراز کے بعد ایک قدردان ملا جس کے سامنے وہ اپنی خاندانی عظمت کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ وہ بات بات پر بے تکلفی سے قہقہے لگاتا اور پھر اپنے اجداد کی شجاعت کا کوئی قصہ چھیڑ دیتا، لیکن والفورڈ اس وقت کسی گہری فکر میں غرق تھا۔ وہ اس معاہدے کے متعلق سوچ رہا تھا جس پر ابھی اس کو خان بہادر سے گفتگو کرنا تھی۔ کئی سال پہلے تک ہانگ کانگ میں اس کا ریشمی کپڑے کا بہت بڑا کارخانہ تھا، لیکن جب سے حکومت چین نے اس پر اپنے حق کا دعویٰ شروع کیا تھا، دوسرے غیر ملکی تاجروں کی طرح اس نے بھی کارخانے کو اونے پونے فروخت کیا اور دوسرے ممالک میں کاروبار پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں وہ یہاں بھی آیا تھا، مگر ریشم کے کارخانے کے بجائے اس دفعہ وہ سنگھار کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر تأمل کرنے کے بعد اس نے خان بہادر سے کہا، میرا خیال ہے کہ معاہدے کی شرائط آپ نے پڑھ لی ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت اس کے متعلق گفتگو ہو جائے۔ خان بہادر نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، جی ہاں، نہ صرف میں نے ان کو پڑھ لیا ہے بلکہ اپنے قانونی مشیر سے بھی تبادلہ خیال کر چکا ہوں۔ اس سے تو میں بالکل متفق ہوں۔ بیچ میں رکھنا آ کر یہ پڑ گیا ہے کہ میرے مزارع زمین چھوڑنے کے لیے کسی طرح آمادہ نہیں ہو رہے ہیں۔ والفورڈ اس بات سے کچھ گھبرا سا گیا، کہنے لگا، یہ تو بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ مسئلہ طے ہوئے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ خان بہادر بڑے اطمینان سے بولا، آپ اس کی فکر نہ کریں، وہ تو میں طے کر لوں گا، مگر آپ کی اسکیم کچھ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹوائلٹ فیکٹری کے علاوہ کیا کوئی اور سامان تیار کرنے کا کارخانہ قائم نہیں کیا جا سکتا؟ والفورڈ نے جواب دیا، کیوں نہیں قائم کیا جا سکتا، مگر اس ملک کی سیاہ فام اور بدصورت عورتوں کے لیے سنگھار کا سامان بھی بنیادی ضرورت ہے۔ عورت کا سب سے بڑا حربہ اس کا حسن ہے، جس کو نکھارنے کے لیے سرخی، پاؤڈر اور کریم آج بہت ضروری ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں جو اعداد و شمار اکٹھا کیے ہیں ان کے مطابق ہر سال کروڑوں روپے کی ایسی اشیاء بیرونی ممالک سے یہاں برآمد ہوتی ہیں۔ مال تو وہی تیار کیا جاتا ہے جس کی بازار میں زیادہ مانگ ہو۔ کاروبار کا یہ بنیادی اصول ہے۔ خان بہادر اس کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ کہنے لگا، سچ بات تو یہ ہے کہ میں ٹھہرا جاگیردار، یہ تجارتی نکتہ کہاں میری سمجھ میں آ سکتا تھا، پھر آپ کی صلاحیتوں تک میری کہاں پہنچ۔ والفورڈ نے بات کو طول دینا مناسب نہ سمجھا، اس لیے کہ خان بہادر سخت باتونی آدمی تھا۔ اس کے برعکس والفورڈ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے وقت کی قیمت کا ایک ایک پیسہ وصول کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنا چرمی پورٹ فولیو اٹھایا اور اس میں سے ایک بڑا سا کاغذ نکال کر میز پر پھیلا دیا۔ یہ فیکٹری کی اسکیم تھی۔ وہ ابھی خان بہادر کو اسکیم کی تمام تفصیلات بتانے بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک پرائیویٹ سیکرٹری پریشانی کے عالم میں لائبریری کے اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا خان بہادر کے پاس پہنچا اور سرگوشی کے سے انداز میں جلدی جلدی بتانے لگا، خان بہادر صاحب، کارندوں پر مزاروں نے ہلہ بول دیا ہے، وہ مرنے مارنے پر آمادہ ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگا رہے ہیں۔ خان بہادر نے پوچھا، تم نے اب تک گولی کیوں نہیں چلوا دی؟ پرائیویٹ سیکرٹری بولا، کئی بار گولی چل چکی ہے مگر وہ اسی طرح جمے ہوئے ہیں، چھپ چھپ کر پتھراؤ کر رہے ہیں، اب جو آپ کا حکم ہو اس کی تعمیل کی جائے۔ خان بہادر کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ تیوری پر بل ڈال کر کہا، سالے کمینوں کی یہ ہمت، دیکھو جی جیسے بھی بنے ان سب کو بے دخل کیا جائے گا، کچھ اپنے کارندے اور اکٹھا کر کے بھیج دو، بندوقوں کی باڑ پر رکھ کر ایک ایک نمک حرام کے پرخچے اڑا دو۔ سالوں نے آخر سمجھا کیا ہے، ہماری زمین ہے، ہم نہیں رکھتے، ان کے باپ کا کوئی اجارہ ہے، جاؤ جا کر اپنے سامنے گولی چلواؤ۔ پرائیویٹ سیکرٹری فوراً وہاں سے چل دیا۔ خان بہادر نے والفورڈ سے تھوڑی دیر کی غیر حاضری کی اجازت لی اور لائبریری سے باہر چلا گیا۔ باہر آ کر اس نے دوربین منگوائی اور اس کو ہاتھوں میں دبائے ہوئے اوپر چھت پر چلا گیا۔ دن اب ڈھلنے لگا تھا۔
محل کی دور تک پھیلی ہوئی چٹیل چھت پر زرد دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ منڈیر کے پاس ایک جگہ پختہ چبوترے پر ایک قدیم وضع کی توپ رکھی ہوئی تھی۔ خان بہادر سیدھا اس چبوترے پر پہنچا اور توپ سے بازو لٹکا کر اس نے آنکھوں سے دوربین لگائی اور دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کی جانب دیکھنے لگا۔ مشرق کی جانب درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہاں ملی جلی آوازوں کا شور ابھر رہا تھا اور بندوق چلنے کی آوازیں چیختی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ خان بہادر دوربین لگائے اس ہنگامہ کارزار کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھتا رہا۔ سامنے مزاروں کی ٹولیاں درختوں کی آڑ میں چھپ چھپ کر سنگباری کر رہی تھیں۔ دوسری طرف اس کے کارندے تھے جو ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے مورچہ لگائے بڑی پھرتی کے ساتھ بندوقیں سر کر رہے تھے۔ کئی کسانوں کو اس نے زخمی ہو کر گرتے ہوئے دیکھا اور ان کے جسموں پر جیتا جیتا خون بہتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن یہ خون خرابہ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا، اس لیے کہ مزارے جلد ہی پسپا ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ بدحواس ہو کر بستی کی طرف جا رہے تھے۔ یہاں عورتوں اور بچوں کا بہت بڑا جمگٹا تھا۔ خان بہادر نے بھی چھت پر زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ والفورڈ نیچے لائبریری کے اندر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ابھی اس کو پرائیویٹ سیکرٹری سے پوری رپورٹ سننا تھی اور پولیس کو واقعے کی اطلاع بھجوانا تھی۔ جب وہ دوبارہ لائبریری کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا والفورڈ بڑا گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ خان بہادر کو دیکھتے ہی اس نے پوچھا، کیا باہر گولی چل رہی ہے؟ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، ہاں، کچھ مزاروں نے گڑبڑ پھیلا رکھی تھی۔ والفورڈ نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ وہی بے دخلی کا قضیہ تھا، وہ زمین خالی کرنے میں بدماشی کر رہے تھے، تو پھر کیا ہوا اس کا؟ والفورڈ اس وقت بچوں کی طرح جلدی جلدی سوالات کر رہا تھا۔ جس قدر وہ پریشان تھا، خان بہادر کے چہرے پر اسی قدر اطمینان جھلک رہا تھا۔ اس کے سوال کے جواب میں کہنے لگا، ہوتا کیا، 2-4 زخمی ہوئے، باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ کہنے لگا، مگر وہ بعد میں بھی تو گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ اجی اب سالے کیا گڑبڑ کریں گے، میں آج ہی ان کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ یہ تو روز کے قضیے ہیں، آپ ان باتوں کا تردد نہ کریں۔ مگر والفورڈ اس کی باتوں سے پھر بھی مطمئن نہ ہوا۔ اس نے میز پر سے اسکیم کے خاکے کو اٹھا کر پورٹ فولیو میں رکھ لیا اور بے چینی سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں رگڑنے لگا۔ خان بہادر نے پوچھا، یہ آپ نے اسکیم اٹھا کر کیوں رکھ لی؟ والفورڈ نے لمحے بھر توقف کرنے کے بعد جواب دیا، میرا خیال ہے کہ اس اسکیم پر اب کام نہیں ہو سکے گا، میں نے ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے رخصت ہونے کے لیے خان بہادر سے اجازت چاہی اور باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف چل دیا۔ خان بہادر نے اس کو روکنا بھی چاہا، لیکن وہ اس وقت تک باہر جا چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر خان بہادر کو سخت تاؤ آیا۔ بڑبڑا کر بولا، یہ سالہ کوئی خاندانی انگریز نہیں تھا، ضرور اس کے نطفے میں فرق ہوگا، یہ تو بڑا بزدل نکلا۔ اس کے بعد اس نے ایک پورا جام شراب کا ایک ہی گھونٹ میں چڑھا لیا اور غصے سے جام کو اٹھا کر فرش پر پٹک دیا۔